ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفخه. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم. صدق اللہ العظیم. حضرت محترم، نصیحت کے متعلق چند باتیں آپ کے سامنے بیان کرنا شروع کی ہیں. جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے ابھی تلاوت کی ہے، اس کے متعلق چند باتیں میں نے پچھلی نشست میں آپ کو بتائی تھی کہ قرآن مجید میں جہاں جہاں پر اللہ رب العزت نے قل کہا ہے، وہاں پر کوئی نہ کوئی نصیحت، کوئی نہ کوئی بات، کوئی نہ کوئی تنبیہ اللہ رب العزت نے امت کے لیے بتائی ہے. تو سب سے پہلے جو اس آیت میں اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں، فرما رہے ہیں کہ ان کو بلائیے اپنے پاس اور ان کو بتائیے اتل ما حرم ربکم علیکم. سب سے پہلے جو ذکر کیا ہے وہ اللہ رب العزت نے اس کے متعلق کیا ہے کہ ان کو بتائیں کہ حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے، کون کون سی چیزیں اللہ رب العزت نے ان کے اوپر حرام کی ہوئی ہیں. جاہلیت کے دور میں اس طرح سے ہوتا تھا کہ جس کا دل کرتا تھا اپنے اوپر کوئی چیز حلال کر لی، جس کا دل کرتا تھا اپنے اوپر کوئی چیز حرام کر لی. کوئی اس کے متعلق سسٹم نہیں تھا، کوئی نظام نہیں تھا. اگر کسی کا کوئی دل کسی چیز پر آ جاتا ہے کھانے کے لیے تو وہ کہتا ہے کہ یہ میرے لیے بہتر اور حلال ہے. اور کسی کو کوئی چیز پسند نہیں آئی، کسی کے گھر بھی گیا ہے، اس کو کوئی چیز پسند نہیں ہے، وہ کہتا ہے آج کے بعد میرے اوپر یہ چیز حرام ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حلال اور حرام کے متعلق بتا دیا اور ساتھ حکم دے دیا کہ ان کو بتاؤ کہ ان کے اوپر کون سی چیز حلال ہے اور کون سی چیز حرام ہے. ان کو کوئی اختیار نہیں ہے اس چیز کا، یہ خود اپنی مرضی سے جو ہے وہ کسی چیز کو حلال کر لیں، کسی چیز کو حرام کر لیں. جس کو اللہ رب العزت نے حلال کہہ دیا وہ حلال ہے، جس کو حرام کہہ دیا وہ حرام ہے. حلال کھاؤ گے، حلال کماؤ گے، حلال طریقے سے جو ہے وہ کماؤ گے تو تمہارے لیے بہتر ہے، ثواب بھی ہے، عبادت بھی ہے. اگر حرام کھاؤ گے، حرام طریقے سے کماؤ گے، تمہارے لیے گناہ بھی ہے اور آخرت میں جہنم ہے. اب ایک بہت ہی مشہور و معروف واقعہ، اکثر جو ہے وہ معذرت کے ساتھ دوست کچھ ایسے بیچ میں ہیں جو کہتے ہیں کہ نبیوں کو اس چیز کا اختیار تھا کہ وہ اپنے لیے کچھ حلال کر لیں، کچھ حرام کر لیں. نبیوں کو بھی اختیار نہیں تھا، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم یہ مانتے ہیں، عزت کرتے ہیں احتراماً، اور جو نہیں کرتا وہ دار اسلام سے خارج ہے. کہ اللہ کے بعد جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے اوپر مقام ہے، لیکن اس چیز کا اختیار اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں دیا. یہ میں نہیں کہہ رہا، نعوذ باللہ، یہ اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرما رہے ہیں. سورۃ التحریم جو ہے مکمل اسی کے اوپر اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک، کہ اللہ رب العزت نے ساری صورت ہی اس کے متعلق. ماجرا کیا ہوا تھا آپ سب جانتے ہیں کہ واقعہ کیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک امہات المومنین میں سے ایک کے گھر سے جو ہے وہ شہد کھا کر آئے تھے. تو باقیوں نے کہا کہ آگے جو واقعہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ کے منہ سے جو ہے وہ کچھ سمیل سی آ رہی ہے، ایسے لگتا ہے جیسے کوئی جو شہد کی مکھی جو تھی وہ کسی ایسے پھول پر بیٹھ گئی تھی جو کہ کڑوا تھا، تو آپ کے منہ سے اس چیز کی سمیل آ رہی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
اس کے متعلق جو ہے وہ اپنے اوپر کہا کہ آج سے میں شہد نہیں کھاؤں گا، میرے اوپر شہد حرام ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات کہنے سے اللہ رب العزت نے یہ آیات نازل کی کہ یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواج، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے اوپر کوئی حلال حرام نہیں کر سکتے یا اس چیز کا انتخاب نہیں کر سکتے۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ خود انتخاب کر کے اپنی بیویوں کو راضی کریں؟ یہ صاف واضح جو ہے اس کے متعلق ہمیں اللہ رب العزت نے بتا دیا ہے۔ تو اب بھی یہ بات کہنا کہ نبیوں کو اختیار ہے، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ نہ ہی نبیوں کو اختیار ہے، نہ ولی اللہ کو اختیار ہے، نہ جو معذرت کے ساتھ آج ہمارے معاشرے میں کچھ اسکالرز ایسے بیٹھ چکے ہیں جو کہ کہتے ہیں کہ یار حرام میں سے کچھ تھوڑا بہت اس طرح کی چیز کھا لیں تو کوئی گناہ والی بات نہیں ہے۔ حرام کے متعلق جو حکم کھانے کا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ کتنا کھا سکتے ہو، اس سے زیادہ کھاؤ گے تب بھی گنہ گار ہو۔ تو حلال کمانے کا طریقہ، حلال کے متعلق اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں کئی مقامات پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں کئی جگہوں پر اس کے متعلق باقاعدہ سے ذکر کیا ہے کون کون سی چیزیں حلال ہیں، کون کون سی چیزیں حرام ہیں۔ اگر اس کا ہم خیال نہیں کریں گے تو نبی کریم اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا ہے وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، کہ شیطان کی پیروی نہ کرو، وہ تو بھائی تمہیں ورگلائے گا، اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، تمہیں ورگلائے گا، تمہیں کہے گا کہ یار کوئی نہیں، ٹرائی کر کے دیکھ لو، کوشش کر کے دیکھ لو، تھوڑی بہت صحیح، زیادہ نہیں، تھوڑی بہت چکھ کے دیکھ لو۔ یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ شیطان کی اپلائی ہوئی ہیں۔ تو جب ہم حلال کھائیں گے، حرام سے بچیں گے، تو اس کے متعلق بھی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ جب تم حلال کھاؤ گے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو گے تو اللہ تعالیٰ کو کیا ہے کہ تم پر عذاب نازل کرے۔ ہم حلال سے بچ رہے، حلال کھا نہیں رہے، حرام سے بچ نہیں رہے، تو آج ہمارے حالات دیکھ لیں۔ معذرت کے ساتھ یہ میں جھوٹ نہیں کہہ رہا، کیونکہ ہمارے جو ہیں 98% ہر بندہ جو ہے وہ سود کے اوپر کام کر رہا ہے، سودی کاروبار ہو رہا ہے۔ تو جب اس طرح کے معاملات ہوں گے، حلال نہیں کھایا جائے گا، حرام سے بچا نہیں جائے گا، تو پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب تو آنا ہے۔ تو اس لیے جتنا ہو سکے ہمیں بچنا چاہیے۔ سب سے پہلی جو نصیحت جو اس آیت میں اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمائی ہے کہ امت کو بتاؤ، ان کو اپنے پاس بلا کے ان کو بتاؤ ان کو کہ سب سے پہلی چیز جو ہے وہ کیا ہے، حرام سے بچو۔ جو اللہ تعالیٰ نے تم پر حرام کی ہوئی چیزیں ہیں ان کا خیال کرو، حلال کھاؤ، حلال کماؤ، اس چیز کا ہم خیال کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں حلال کھانے کی، حلال کمانے کی، اور اپنے بچوں کو بھی، اپنی نسلوں کو بھی اللہ تعالیٰ حلال کھانے کی، کھلانے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور حرام سے بچنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔